بٹتا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف کا عالم یہ ہے کہ علم کی کمی تھی، ہلاکت کا خوف تھا۔ علم کی کمی ہلاکت کے خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ لولا علی لہلک العمر، لولا سنتان لہلک النعمان۔ یہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کو سمجھیے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، سلسلہ چونکہ ایک ہے تو طریقہ بھی ایک ہوگا، اور وہ طریقہ یہی کہے گا کہ علم کی قلت ہلاکت میں مبتلا کر سکتی ہے، لہذا علی کو وہاں ماننا ہوگا، جعفر صادق کو یہاں ماننا۔ میری باتوں کو میرے نوجوان یقیناً سن رہے ہیں، بزرگ سرپرستی کر رہے ہیں، بزرگ شفقت فرماتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے بصورت دعا ہیں۔ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ تاریخ ہے، اور اتنی تواتر، تاریخ اتنی متواتر ہے کہ اس حدیث میں ایک بل نہیں آتا، ایک پیچ نہیں ہے، ایک خم نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے تھے میں ماہر ہوں، یہ بھی کہتے ہیں میں ماہر ہوں۔ کوئی بڑھ کے پوچھے شریک کار رسالت ہو، وحی کا محل ہو، وحی تمہارے قلب پہ آتی ہے، اطاعت تمہاری واجب ہے، یہ تو نصیب نہ ہو سکا، تو لہذا اعلان کرنا پڑا کہ ہاں یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ تو پوری زندگی ساتھ تھے، یہاں فقط 2 برس تنہا، لولا سنتان لہلک النعمان۔ یہ قافیہ تو دیکھیے نا، یہ قافیہ تو دیکھیے کیسے کھپتا ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ وہاں ایک پوری بحث ہے کہ علی اور عمر، وہاں وہ کہ جس بیچارے نے کبھی کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا، امت پکڑ پکڑ کے لاتی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ارے میرا دعویٰ کیا، یہ تو دلیل دے رہا ہوں، اپنی زندگی پہ دلیل دے رہا ہوں، یہ نہ ہوتے تو مر جاتا، نہیں ہلاک ہو جاتا۔ درست کیجئے، مجھے درست کیجئے، مرتا نہیں، مرنے میں عافیت ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ارے موت کی تمنا ہوتی ہے، تمنا بشرطے کہ سچے تو ہو، تو تمنا موت آپ کو صدق و صداقت سے نزدیک کر دیتی ہے، لیکن ہلاکت کا تصور نہیں ہے صداقت کے ساتھ۔ اینٹائی صداقت ہلاکت ہے۔ جو ضد پہ آ جائے وہ ہلاک ہو جائے، جو زد پہ آ جائے وہ ہلاک ہو جائے، جو ایک مرتبہ مقابلے پہ آ جائے وہ ہلاک ہو جائے، اور جو اپنے آپ کو ایک مرتبہ قدموں پہ ڈال دے اور سر رگھ دے تو پھر شفاعت ہی شفاعت ہے، ہلاکت نہیں ہے، ہلاکت نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے ہم قافیہ لفظ تلاش کرتا ہوں، نہیں، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، سب بہتر جانتے ہیں۔ وہاں پہ کہا زندگی میں اگر یہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا، اسی لیے شاید پہلے چلے گئے۔ یہ ہلاکت کو مولنا نہیں چاہتے تھے، اور ہلاکت کو مولنا نہیں چاہتے تھے۔ جانے والا ظاہر ہے کہ 13 ہجری کے بعد ایک 10 برس کی حکومت کر کے جا رہا ہے، 23-24 ہجری میں جا رہا ہے، مگر پروردگار نے سن لی، اور سارے یہ دعا بھی ہوگی کہ نہیں، جب تک پالنے والے میں ہوں، اس کو بھی رکھ، اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر میں ایکسپوز، میرا علم ایکسپوز، سب کچھ ایکسپوز، میں ایکسپوجر نہیں چاہتا، بس جہاں تک ایکسپوجر چاہا تھا وہ میں چاہتا ہوں، معاونت کے لیے اس کو
کو رکھ دے وہ پوری زندگی ساتھ، تو فقر کیا یہ نہیں تو میں نہیں۔ اور وہاں دیکھیے فقہ کا امام کہ جہاں سے فقہ چلی ہو، جہاں سے فقہ نے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، وہاں پر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ 2 برس اگر نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اتنے علم کے بعد ہلاکت ہوتی ہے، اتنے علم کے بعد ہلاکت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا وہ علم کہ جو جا کے متصل نہ ہو علم معصوم سے، اس علم کو بنیاد بنا کے ایک مرتبہ اب جب ذاکر آیا محفل میں اور اس طرح سے کہ گھر میں، اور کہا تو ذکر کرنا چاہتا ہے، میرے جد کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اچھا اہتمام کرنے دے، اہتمام کرنے دے، 5 دقیقے لوں گا، تقریر کو ختم کر دوں گا، اہتمام کرنے دے۔ کیا اہتمام کیا؟ اس کو تو ایک بلند جگہ دے دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو بٹھایا، سامنے لا کے بٹھایا۔ موسیٰ بن جعفر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ میں کہا باب الحوائج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تذکرہ کس کا ہے؟ جدی الحسین، میرے جد حسین کا تذکرہ ہے۔ بے اختیار ایک مرتبہ کالا سیاہ پردہ درمیان میں آویزاں کر دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے شاعر نے کہا مولا یہ کیا اہتمام ہے؟ کہا اس کے پیچھے میری بہنیں بیٹھیں گی نا، اس کے پیچھے بیٹیاں بیٹھیں گی، اس کے پیچھے میری ماں بیٹھے گی، میری ماں بیٹھے گی۔ تاریخ نے کہا ہے جب یہ پورا اہتمام عزا ہو گیا، مجلس قائم ہو گئی، تو کہا اب ذکر کر، میرے جد کا ذکر کر، میرے جد کا تذکرہ کر۔ جد کا تذکرہ کرتے جاتا ذاکر، اور سر کو جھکا کے امامے کو اتار دیا، روتے جاتے یہاں تک کہ مقاتل میں لکھا ہے اتنا تذکرہ کیا کہ موسیٰ بن جعفر بے ہوش ہو گئے، مجلس نہیں رکی، مگر ایک منزل ایسی آئی کہ ایک آواز پردے کے پیچھے سے بلند ہوئی، امام ایسی کیفیت میں کہ بے چین ہو گئے۔ ذاکر کی بے چینی کو تو دیکھا تو اتنا کہا تو حیران ہو رہا ہے، میری ماں کی آواز ہے جو تذکرہ سن رہی ہے حسین کا، مگر ایک مرتبہ ذاکر سے کہا ذاکر یہ تو میری ماں ہے۔ ارے وہ فاطمہ زہرا کہ کربلا کے میدان میں جب حسین ابن علی گھوڑے سے گر رہے تھے تو اس ماں کا یہ عالم تھا کہ کبھی بیٹے کے پاس، کبھی خیمے کے پاس، کبھی قاتل کے پاس، اور کبھی بالوں کو بکھرا کے ایک مرتبہ یہ کہتی پروردگار پالنے والے میرے لال کا قصور کیا تھا۔ علماء تاریخ نے بتایا ہے کہ جب ایک مرتبہ حسین کو قتل کر دیا گیا، نوکے نیزہ پر سر بلند کر دیا گیا، لاشا ابھی پڑا ہوا ہے، بے اختیار 10 کفار نکلے اور اپنے گھوڑوں پہ سوار یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ابھی دل نہیں بھرا جب تک کہ اس لاش کو پامال نہ کیا جائے، جب تک کہ اس لاش کو مسلح نہ کیا جائے، جب تک کہ اس لاش کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اس لاش کے پاس کوئی نہیں تھا، زینب بچوں کی محافظت کر رہی تھی، مگر ہاں فاطمہ زہرا پروانہ وار حسین کی لاش پہ صدقہ ہوتی اور یہی تو کہتی ارے میرے نور نظر حسین۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی مہیا کر۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما، ظہور حجت فرما، ماتم حسین۔